اس کے بعد پھر AQ خان صاحب کے اسیری کے دن آئے جب پاک فوج نے انہیں نظربند کر دیا. اچھا کیا برا کیا میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن جب انہیں گھر میں قید کیا گیا تو اس وقت AQ خان صاحب بہت سے لوگوں سے خط و کتابت کرتے تھے اور انہوں نے مجھ سے بھی کرنا شروع کیا. تو یہ میں خط، یہ 2 خطوط ہیں جو انہوں نے مجھے بھیجے تھے اس زمانے میں، اور جو میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. پہلا خط ہے 3 جنوری کا، 3 جنوری 2008، اور ذرا یہ دیکھیں کہ وہ مجھ سے کس طرح سے مخاطب ہوتے ہیں. لکھتے ہیں، مائی ڈیئر پروفیسر ڈاکٹر پرویز ہود بھائی، I read your excellent article, Sham University Reforms in the Daily Dawn, 2nd of January 2008. یعنی کہ اس کے ایک دن کے بعد، اور وہ لکھتے ہیں کہ you have hit the nail on the head، کہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. اور آگے چل کر کہتے ہیں HEC is the biggest fraud done to this country. آگے چلتے چلتے انہوں نے پھر یہاں تک، یہاں میں پڑھ رہا ہوں، I did what was good for the country، یعنی کہ بم میں نے ملک کے مفاد میں بنایا. I am no longer sure whether I was right to do that. Only history will pass judgment. گویا کہ تاریخ یہ فیصلہ کرے گی کہ میرا بم بنانا ٹھیک تھا کہ نہیں. لیکن یہ ایک علیحدہ بات ہے. اب وہ اس خط کے اختتام پر لکھتے ہیں، with best personal regards, yours sincerely, Dr. AQ Khan. اب جنرل صاحب ذرا یہ بتائیے، اگر میں نے AQ خان کی علامتی قبر بنائی ہوتی تو کیا وہ مجھے کبھی اس طرح سے مخاطب ہو کر لکھتے؟ Would he ever say this؟ سوچئے. آگے چلتے ہیں. تو یہ 22 جنوری 2008 کا خط ہے، یعنی کہ پہلے خط کے تقریباً 3 ہفتے بعد کا ہے. میں نے AQ خان صاحب کو جواب دیا، وہ خط دستی ان کو پہنچایا گیا، وہ اس وقت نظر بند تھے، اور اسی انداز میں وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہیں، ڈیئر پروفیسر ڈاکٹر پرویز ہود بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو ویری مچ فار یور لیٹر آف 17 جنوری 2008 وغیرہ وغیرہ. میں یہ پورا خط نہیں پڑھ کے سناؤں گا، کیونکہ یہ آپ کے سامنے، آپ اس کو لفظ بہ لفظ پڑھیں. میں اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، یہ ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. بیچ میں ایک شعر بھی انہوں نے پڑھ لیا اسیروں پر، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب وہ بھوپال میں تھے سن 47 میں تو کیسے ان کا یہاں آنا ہوا. پھر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ پاکستان کو محفوظ کرنے کے لیے، اور خاص طور پہ جو مشرقی پاکستان میں ہوا، کہ میں پھر بم بناؤں پاکستان کے لیے. تو میں اس چیز میں نہیں پڑھنا چاہتا. لیکن جس کو آپ نے محسن پاکستان کہا، اب ذرا دیکھیے کہ وہ مزید کیا کہتے ہیں. تو کہتے ہیں، لکھتے ہیں، اور یہ صفحہ پلٹ کر، یہ آپ کے سامنے ہے، ویڈیو آپ کے سامنے ہے، تصویر آپ کے سامنے ہے، پڑھیے. I never thought or dreamt of seeing the disgraceful defeated army taking the country hostage for all times to come. As the saying goes, other countries have armies, Pak army has a country. دوسرے ملکوں کی افواج ہوتی ہیں، یہاں تو ایک فوج کو ملک ملا ہوا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ AQ خان صاحب کہہ رہے ہیں. Getting hold of a large number of nuclear weapons and long-range missiles, this rogue army has gone berserk. I am not using the word rogue army. یہ AQ خان کہہ رہے ہیں rogue army. محسن پاکستان
جسے آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے محسن کہا has gone berserk, پھر کی گھوم گئی. And it looks like having no longer any fear from India. They are to stay on top of us for all times to come. یعنی کہ پاک فوج ہمیشہ ہماری گردن پہ رہے گی. میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ AQ خان کہہ رہے ہیں. I had thought that I was doing a patriotic service. Now it looks it was a mistake. No use of self-pity. گویا کہ ڈاکٹر AQ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے اور پاک فوج کے لیے بم بنانا ایک بہت بڑی غلطی تھی. اب وہ اس وقت مایوسی کی حالت میں تھے کیونکہ پاک فوج نے ان کو بند کیا ہوا تھا، قید کیا ہوا تھا. اچھا کیا برا کیا میں اس چیز میں نہیں پڑھنا چاہتا، نہ میں اس میں پڑھنا چاہتا کہ AQ خان کا کتنا بڑا کردار تھا اس میں اور پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کا کتنا تھا. اس چیز میں نہیں جانا چاہتا. لیکن جنرل صاحب آپ نے کہا کہ میں نے ان کی علامتی قبر بنائی اور پھر اس پہ جوتے مارے، تو پھر یہ شخص کیوں پھر وتھ بیسٹ پرسنل ریگارڈز یورز سنسیئرلی ڈاکٹر AQ خان اس خط کے آخر میں لکھتا؟ یہ ہو نہیں سکتا.